وہ کہتے تو یہ ہیں کہ میں چھینک بھی نہیں مار سکتا IMF کے بغیر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے بغیر چھینک بھی نہیں مار سکتے، تو اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر لیں گے؟ میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے، یہ حساس نوعیت کا ایشو ہے، یہ ڈسکشن کا موضوع بننا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اور خاص طور پر حکمرانوں نے، حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے اس کو موضوع بنا دیا اور یہ ڈسکشن شروع ہو گئی، اور پھر کل کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں ایک لاجک ہے کہ یہ معاملہ چونکہ اب خان صاحب اور موجودہ حکومت اور PDM اور تحریک انصاف اور نواز شریف اور تو میرا خیال ہے یہ اس میں لاجک نظر آتی ہے کہ اس معاملے کو کم از کم فوری طور پر نمٹانے کے بجائے مؤخر کر دیا جائے، تو یہ قرین قیاس بھی ہے اور قرین عقل بھی ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہے کہ یہ منصب کم از کم کسی سیاسی تنازع سے آزاد اور بالاتر رہنا چاہیے۔ یہ ملک کے مفاد میں ہے، ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے مفاد میں ہے، پاکستان کا دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ ایک منصب جو ہے، ویسے تو ہر جو قومی ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کا منصب جو ہے تنازع کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو تو کسی صورت نہیں بننا چاہیے۔ لیکن ہم اعظم سواتی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سواتی صاحب، پہلے جناب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی موجودہ حکومت ہی کرے اور میرٹ پر کرے، لیکن اب ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، موجودہ حکومت نہ کرے، تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ جو شخص ملک کا وزیر اعظم ہے یہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے اور اس ثوابدیدی اختیار اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ آج اگر جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میں نہیں کریں گے تو کل کو عمران خان ہوں گے تو پھر اس وقت بھی یہ تنازع کھڑا ہوگا، پھر ان کو بھی کوئی یہ حق نہیں دے گا کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کر سکے۔ تو یہ خود جو پولیٹیکل ڈومین ہے اور جو منتخب حکومت کا اختیار ہے یا منتخب وزیر اعظم کا اختیار ہے، اس سے خود ہی عمران خان صاحب جو ہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر رہے اس منصب کو؟ نہیں سر، قطع نہیں۔ دیکھیں، عمران خان تسلسل سے ایک ہی بات کر رہا ہے اور 9 اور 10 اپریل کے بعد اسی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہے کہ ہمارے دکھوں کا مداوع صرف اور صرف فری فیئر الیکشن کے اندر ہے، اور جتنا جلد آ جائے اسی ضمن کے اندر انہی حالات کا تقاضا تھا کہ جس پہ شوکت ترین کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بعد بھیجا، اور انہوں نے کہا دیکھیں کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے۔ اگر سیاسی ہلچل ہوگی جو اس وقت آج ہے تو ملک معیشت کے حساب سے جو ہے وہ ڈوب جائے گا، جو ڈوب رہا ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ نے IMF کا جو عندیہ دیا تھا اس امپورٹڈ حکومت نے، اس کے باوجود آج ڈالر 239 کا، اور پیشن گوئی یہ ہے کہ 250 آ سکتا ہے بہت جلد۔ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سیلاب میں آپ کا تقریباً 30 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے اس وقت محروم ہیں اپنے گھروں سے، اس وقت انتہائی تکلیف کے اندر ہیں۔ سندھ کو دیکھ لیں یا بلوچستان کو دیکھ لیں، KPK کے کچھ علاقوں کو دیکھ لیں۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے، اسی سے آپ کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اسی سے ملک کا اور 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ آج بھی میں اب تھوڑی دیر پہلے جو ہے بنی گالہ سے آیا ہوں، اسی بات کو دہرا رہے تھے۔ دراصل یہ جو چیف آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ کوئی پرسن اسپیسیفک میں بات نہیں کر رہا، پرسن اسپیسیفک نہیں ہوں۔ اس کے لیے آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ 150 سیٹوں والا جو ہے وہ اس وقت اسمبلی سے باہر ہے، اور 85 سیٹ والا جو ہے وہ اندر ہے، اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نازک دور کے اندر جس قدر الیکشن جو ہے سواتی صاحب
سوادی صاحب قطع کلامی معاف، 155 والا اپنی مرضی سے باہر ہے اور 85 والا جو ہے وہ جب منتخب ہوا ہے تو اس نے 174 ووٹ لیے ہیں، تو وہ 85 والا تو نہیں ہے نا جی، اس کو 13-14 پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ارشاد صاحب، ایسا نہیں ہے اس وقت تو جب آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہے وہ چھینک بھی نہیں مارتا بغیر زرداری کے، اس وقت شہباز شریف جو ہے 13 آدمیوں کے چھینک کے بغیر جو ہے وہ گزارا اس کا نہیں ہے، مار نہیں سکتا۔ 13 اس وقت آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آج لسٹ کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے اور کتنے رکھ لیے ہیں، اور کل پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اور آنے والے ہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کاروبار ہے، ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے، ان کی دہاڑی لگ رہی ہے۔ یہ ایک چور جو ہے، ایک ڈاکو طبقہ ہے کہ جس نے ملک کو لوٹنا ہے، ملک کو بنانا نہیں۔ انہوں نے ملک کو ریلیف نہیں دینا۔ آج دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے کیسز کے لیے انہوں نے نیب کے قانون کا جو حشر کر لیا ہے، کیا دنیا میں کہیں پر ہے؟ عدالتیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، ججوں کی جس طرح اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم ہی نہیں کہہ رہے، ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ان تک نہیں چھوڑ سکتے آپ جی۔ نہیں سواتی صاحب دو امپورٹنٹ پوائنٹ، سواتی صاحب دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں۔ 342 کا ایوان ہے غالباً، اور اس میں سے 174 لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دلیل 85 والا اور 150 والا یہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، ایوان میں منتخب لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا، ایک بات۔ دوسری جو آپ نے یہاں پہ ابھی بات کی چور ڈاکو والی، آپ لوگ جب نیب پرانے قانون کے تحت بھی چل رہا تھا لیکن آپ لوگ نہیں ثابت کر پائے، آپ الزام در الزام لگاتے ہیں، آپ جو ثابت نہیں کر پائے اس کی آپ کے پاس کیا صفائی ہے؟ دیکھیں عباسی صاحب، آپ سمجھتے ہیں میں خود کئی لوگوں کے بارے میں کمپلیننٹ تھا، ثبوت میں نے جو ہے آپ کے نیب کے چیئرمین کو دیے، 3 مرتبہ میں ملا۔ صحیح۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور حلفیہ کہہ سکتا ہوں جی کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ٹھیک۔ یہی تو ہمارا رونا ہے۔ دیکھیں اس بات کو اس دلیل سے لے لیں کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ساری فائلیں ہمیں بتائیں، اس آدمی نے اتنا کیا، اور 16 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ صحیح۔ ملک غریب ملک کے پیسے ہیں، میرے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے اگر 16 روپے آ جائیں تو مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے جناب عباسی صاحب۔ میں تو امریکہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے۔ میری دبئی میں کون سی پراپرٹی ہے، کہاں سے لائی ہے، پاکستان میں گھر کتنے ہیں، گاڑی کتنی ہے، سارا حساب کتاب جو ہے وہاں پر بھی دیتا ہوں اور یہاں پر بھی دیتا ہوں۔ 2 جگہ ٹیکس دیتا ہوں، زیادہ ٹیکس ادھر دیتا ہوں اس لیے کہ آمدن وہیں سے آ رہی ہے، یہاں سے چوری کر کے نہیں، وہاں سے جو ہے مال آتا ہے بینک کے اندر، ڈالر جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر، اور باقی جو ہے میں خرچ کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طبقے کو پاکستان کے مستقبل کا احساس ہی نہیں ہے، نہ پہلے تھا، ورنہ 30 سال کے اندر آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں، کتنے انہوں نے فلڈ کے پشتے بنائے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر KPK کی حکومت یہ جتنے بھی فلڈ پروٹیکشن وال ہے جگہ جگہ پہ نہ بناتے، تو جس طریقے سے آپ کا یہ سیلاب آیا ہے، ناران، کاغان، سوات، دوسرا کچھ بھی نہ رہتا، پھر کافی بچت اس میں ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے باقی اضلاع ہیں، جیسے آپ کا ہری پور ہے، آپ کا ایبٹ آباد ہے، وہ اس لیے بچ گئے، یا بٹگرام ہے، یا شانگلہ ہے، اس لیے بچ گئے کہ وہاں پہ پشتے جو ہے آپ کے جو پتھروں کے اور سٹیل کی تاروں کے جو پشتے تھے، یہ کام کر گئے۔ میں تو اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ سارا سین جو ہے دیکھ کے آیا ہوں کہ جہاں پر کاغان، نارام، مہاڈری، منور کے اندر جو ہے ہم نے پشتے لگائے، صحیح طور پہ لگائے۔ اب اس کی تفصیل بھی میرے پاس ہے، میں تو آنکھوں کا سارا حال دیکھا۔ اچھا سواتی صاحب، بہت بڑی بچت ہوئی ہے۔ جی بالکل، مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا سندھ ہے۔ سواتی صاحب یہ ٹھیک ہے،
جی۔ یہ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، 16 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے دور میں، آپ کے دور حکومت میں، آپ کے ایک وزیر صحت، دوسرے مشیر صحت عامر کیانی صاحب اور فیصل سلطان صاحب پر کرپشن، ظفر مرزا صاحب ظفر مرزا صاحب، کرپشن کے سنگین الزام لگے، ان کو اپنے مناصب سے ہٹایا گیا، لیکن کسی کا کیس نہ نیب میں بھیجا گیا، نہ کوئی سزا آپ نے دی، بلکہ عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری جنرل لگا دیا پارٹی کا۔ تو آپ کا اپنے دامن بھی تو صاف ہونا چاہیے احتساب کے لیے۔ اپنے جب باری آتی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں ان لوگوں کو اب کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے اس ملک میں جینے کا۔ سر بنیادی طور پر ایک انوکھی جیسی بات جو ہے آپ نے یہ کر دی ارشاد صاحب، جی، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے اینکر کو مجھے مثبت جواب جو ہے یا کمپلیٹ جواب جو ہے دینے کی ضرورت ہے۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ان کو مسند سے ہٹایا گیا جی، اور اس کے پاس ہر آپ کا جو محکمہ تھا اسے بتایا گیا کہ اس کو ثابت کریں، جی، اس وقت اس وقت کو تو چھوڑیں، آج اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جی، اور جس کو یہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے جی، تو کم از کم جو ہے موجودہ حکومت جو ہے اس کا حساب کتاب لے لینا جی، جی، ہم تو تیار ہیں۔ جی، مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور تھا کہ میرے نوکروں کو مارا ایک گائے کے کیس کے اندر، اور پھر جی آئی ٹی جو ہے اس کے لیے بنی۔